وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے پورے سال کے ایام میں سے یہ افضل ترین دن ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے اگر دنوں میں اجر کے لحاظ سے کوئی افضل دن ہے تو وہ جو گزرے 2 ایام اور آئندہ آنے والے 8 یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، یعنی ذو الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں کہ ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، اللہ کی رضا والا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس پر اتنا اجر دیتے ہیں کہ ان دنوں میں اتنا اجر نہیں ملتا۔ تو گویا اگرچہ آج دوسرا دن ہے مگر ابھی بھی 8 دن باقی ہیں، ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی رضا والے نیک اعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اجر کما سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان دنوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ واحب الیہ من العمل، کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین ایام اور کسی بھی عمل پہ زیادہ سے زیادہ اجر جو اللہ عطا کرتے ہیں وہ ایام ان 10 دنوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لہذا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان کو غنیمت جانتے ہوئے ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور جس کی ایک مسنون صورت وہ عیدگاہ کو آتے ہوئے جو تکبیرات ہیں وہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دیگر ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ وہ تکبیرات عید کا بھی ہمیں جو ہے وہ خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ عام دنوں میں اگر فرائض میں سستی تھی تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور عام دنوں میں صرف فرائض پہ اکتفا تھا تو ان دنوں کی برکت اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اب نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ ان ایام میں سے 9 ایام کا نبی کریم علیہ السلام نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اگر اللہ توفیق دیں تو ان عید کے دن سے پہلے تک، کیونکہ عید کے دن کا روزہ تو شرعی لحاظ سے ممنوع ہے، تو 9 ذی الحجہ تک ہمیں جو ہے وہ یہ نفلی روزوں کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اگر ان 9 دنوں کا نفلی روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، کہ اس
9 ذی الحجہ کے ایک نفلی روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ رکھنے والے کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ تو گویا کہ 9 ذی الحجہ کا صرف ایک نفلی روزہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے یوم عرفہ کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں اس دن اللہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ 9 والی احادیث پہ عمل کرنے کے لیے تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، عرفہ کے دن کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں 8 کا بھی کم از کم، اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو 9 کے ساتھ 8 کا ملا کر 8 اور 9 کا نفلی روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ 8 والے دن کیونکہ سعودی عرب میں 9 ہوتی ہے، لوگ عرفات میں حجاج ہوتے ہیں کہ جس کی احادیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس دن اللہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو ہمارا وہ دن بھی روزے کی حالت میں گزرنا چاہیے، اور 2 سال کے گناہوں کے کفارے کے لیے 9 ذی الحجہ کے روزے کا بھی جو ہے وہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح دیگر فرائض اور نوافل کا بھی خصوصی طور پر ان دنوں میں جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں اجر عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ ان ایام کے علاوہ، یہ عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ، ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے علاوہ عمل کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اور کوئی دن محبوب نہیں ہے۔ یہی دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ جن دنوں میں اللہ اجر و ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ تو صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول ان دنوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو ان دنوں کا عمل پسند ہے۔ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جو ان دنوں کے عمل سے بھی اللہ کے ہاں بڑھ کر ہے کہ انسان اپنا مال اور اپنی جان دونوں اللہ کے راستے میں لے کر نکلتا ہے، دونوں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ ان دنوں کے عام نیک عمل سے جس کا اجر و ثواب زیادہ۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہماری زندگی میں صحت و عافیت میں ایک مرتبہ پھر یہ ایام آئے ہیں، ہمیں ان کی جو ہے وہ ضرور قدر کرنی چاہیے۔ فرائض کا تو ویسے ہی ہمارے اوپر اللہ نے یہ فرض کی ہیں، اگر اس میں سستی تھی کہ ہم جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ملنے میں سستی کرتے تھے، تو ان دنوں کی اہمیت کے پیش نظر تمام نمازیں باجماعت ہونی چاہیے۔ اور اگر عام دنوں میں صرف فرائض پہ اکتفا تھا، نوافل کو ہم توجہ نہیں دیتے تھے، تو ہمیں ان دنوں میں نوافل کا بھی بھرپور اہتمام کرنا چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی کو بھی لازمی کریں تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اجر و ثواب مل سکے۔ اور اسی طرح چونکہ ان ایام میں سے صرف عید کا دن ہی جو ہے وہ باقی بچتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ابھی سے، جن قصائی حضرات سے ہم جو ہے وہ وعدہ وعید کرتے ہیں قربانی کروانے کے لیے، جانور ذبح کروانے کے لیے، تو ابھی سے ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قربانی کا بھی سب سے زیادہ اجر و ثواب عید ہی کے دن ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں صرف 10 ذی الحجہ ہی شامل ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی اعمال بھی ہم کریں گے، ان کا بھی اللہ ہمیں ڈھیروں اجر دیں گے،
اور ہمیں قربانی کا بھی زیادہ سے زیادہ اجر ملے تو عید کے دن مغرب سے پہلے ہماری قربانی کا جانور ذبح ہو جانا چاہیے، پھر ہمیں اجر و ثواب جو ہے وہ عام دنوں سے زیادہ ملنے کا یہ جو احادیث میں اللہ نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ قربانی کا بھی جو ہے وہ اجر کما سکتے ہیں اگر اس انداز میں اسی دن اس کا اہتمام کر لیں۔ اور اسی طرح قربانی کے جو اہم باتیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے ان کا ذکر آپ گزشتہ خطبہ میں سن چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت خالص کرنی ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، جو بھی مال اس راستے میں صرف کرنا ہے وہ خالص حلال کا ہونا چاہیے، اس میں حرام کی آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو جانور اللہ کے حضور نذرانے کے لیے ہم خریدیں، جیسے اللہ بے عیب ذات ہے وہ بھی عیوب سے پاک ہونا چاہیے، عیب دار جانور قربان کرنا شرعی لحاظ سے ممنوع ہے۔ تو جو جانور بھی ہم نے قربان کرنا ہے پہلے نمبر پر وہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے، لولا لنگڑا، کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، لاغر، کمزور یا بیمار، اس قسم کا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا ممنوع ہے اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وضاحت کی تھی کہ جانور خریدتے وقت ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کم از کم دوندہ ہونا چاہیے یا پھر دوندے سے اوپر کی عمر کا جو ہے وہ جانور اس کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ شک شبے والے یا اختلافی جانوروں کی بجائے جو مسنون جانور ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ذبح کیے ہیں، بہیمۃ الانعام میں وہ شامل ہیں، ان میں کوئی جو ہے وہ شک شبہ والی بات نہیں کہ ان کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں، تو ہمیں وہ مسنون جانوروں ہی کا انہی اجناس میں سے انہی 4 جنسوں میں سے کسی کا جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ ہم وہ جانور جو ہے وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد ذبح کریں، ورنہ وہ عام جانور جیسے قصائی ذبح کرتی ہیں ویسے ہوگا، قربانی کا نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان باتوں کا بھی ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری یہ محنت، ہمارا یہ پیسہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے، تو اس عمل میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں ان چیزوں کو ضرور فالو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا پیسہ اور وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، جس مقصد کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور اسی طرح اکثر احباب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ویسے بھی قربانی کے حکم کے بارے میں جو ہے وہ پوچھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تو وضاحت کے ساتھ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ حکم کے اعتبار سے قربانی فرض اور واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے۔ صرف یہ حکم بتلانے کے لیے حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حیثیت کے باوجود ایک مرتبہ قربانی نہیں کی تاکہ لوگوں کو مسئلے کا صحیح علم ہو جائے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ لہذا یہ جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ صاحب نصاب ہو، آپ کے پاس اتنا سونا اتنی چاندی ہے تو آپ پہ قربانی فرض ہے، تو شرعی دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، کتاب و سنت کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قربانی کسی پر بھی خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہیں فرض اور واجب نہیں ہے، صرف سنت موقدہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ فرض ہے یا واجب، فرض ہے یا سنت، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمان صحابہ کرام بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو لہٰذا حکم کے اعتبار یہ سنت موقدہ ہے۔ جو احباب اپنے باقی اخراجات میں سے اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا جانور
یا پھر ایک حصہ خرید سکتی ہیں انہیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ نے وسعت رکھی ہے، ایک گھر میں اگرچہ کئی کمانے والے کیوں نہیں، تو ایک گھر کی طرف سے ایک چھوٹا جانور یا ایک بڑے جانور کا حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس ان لکل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ لوگوں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی جو ہے یہ مشروع قرار دی گئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 گھرانے 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 گھر یا 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں کم میں جفت اور طاق کا کوئی معاملہ نہیں، یہ اپنی طرف سے بناوٹی مسئلہ ہے کہ یہ طاق ہونی چاہیے، جفت نہیں ہونی چاہیے، اکیلا کر دے 2 مل کے کر دیں، جفت ہو جائے طاق ہو جائے، شریعت کی کوئی قائد نہیں ہے۔ 2 کریں گے ان کو برابر حصہ جو اجر و ثواب مل جائے گا، 3 کریں گے تو ان کو جو ہے وہ 3 کے حساب سے اجر مل جائے گا، یعنی جتنے بھی مل کے زیادہ سے زیادہ شریعت نے بتلا دیے کہ اونٹ میں 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور گائے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 ہیں، 7 سے زیادہ جو ہے وہ گھرانے شریک نہیں ہو سکتے۔ تو جتنا شریعت نے کہا ہے، جو پابندی شریعت نے نہیں لگائی، ہمیں اپنی طرف سے جو ہے جی ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جفت طاق والا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح جانور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، مگر خصی ہونا یہ جانور کا عیب نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود خصی جانور جو ہے وہ قربانی پہ قربان کیے ہیں، لہذا خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور قربانی کا وقت نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے، 13 ذی الحجہ کے مغرب تک جو ہے یہ وقت ہے۔ تو اس سارے دورانیے میں دن کو یا رات کو جب چاہیں آپ جانور قربان کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، زیادہ اجر کمانا چاہتی ہیں تو عید کے دن مغرب سے پہلے کر لیں۔ اور اسی طرح اگر یہ کام مرد کی طرح عورت بھی اچھی طرح ذبح کرنے کی جو ہے وہ حیثیت اور طاقت اور اس میں جو ہے ایسا ملکہ ہے، تو مرد کی طرح عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، شرعی لحاظ سے اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اسی طرح بعض احباب جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو مرحوم جو فوت شدہ اپنے اعزہ اقربا ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شرعی لحاظ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے کوئی صحیح اور صریح جو ہے وہ نص موجود نہیں ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جائے۔ اور جو سنن ابی داود کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بیان کی جاتی ہے، وہ سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے عمل سے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا صحیح نص سے ثابت نہیں۔ ہاں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اولاد والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہے، تو اگر وہ چاہتی ہے کہ بیٹے یا بیٹیاں جو بھی جو ہے وہ اولاد اگر والدین کی طرف سے یہ کام کرنا چاہتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ فوت شدہ والد یا والدہ کی طرف سے بھی قربانی کریں گے، تو وہ صدقے کے حکم میں ہوگا اور وہ صدقہ ہوگا۔ اور صدقہ وہی استعمال کر سکتا ہے جسے صدقہ لگتا ہے۔ عام فہم الفاظ میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی نے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کوئی جانور قربانی کا قربان کیا ہے، تو وہ گوشت صرف وہی کھا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے حکم میں ہے۔ پھر ہم اس میں سے استعمال نہیں کر سکتے، خود نہیں کھا سکتے، دوستوں کی دعوت نہیں کر سکتے، وہ ہم نے صدقہ دیا ہے۔ جن لوگوں کو ہم ویسے جو ہے وہ صدقہ دیتے ہیں، تو وہ اگر ہم نے قربانی کرنی ہے یا اس کا اہتمام کر لیا ہے تو یہ بات مد نظر رکھیں کہ وہ صدقہ ہے، جن پہ صدقہ لگتا ہے، زکوٰۃ لگتی ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ ان میں تقسیم کریں۔ اور اسی طرح قربانی میں ہمیں جو ہے وہ سنی سنائی باتیں جو ہے یہ گوشت کی تقسیم کے اعتبار سے 3 حصوں والی بات، یہ بھی کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، لیکن بہتر صورتحال ہے کہ انسان اپنے
جانور کا قربانی کا جتنا بھی گوشت ہے اس کو 3 حصے کر کے ایک حصہ جو ہے وہ خود اپنے استعمال کے لیے رکھ لے، ایک حصہ جو ہے وہ دوست احباب کو دے دے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غربا جو مستحق افراد ہیں ان تک پہنچا دے۔ یہ بہتر صورت ہے، مگر یہ کوئی شرعی شرط نہیں ہے۔ شریعت میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حالات دیکھے کہ باہر سے مسلمان جو ہے وہ مدینہ میں آئے ہوئے تھے، ان کو گوشت کی ضرورت تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سال صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 3 دن کے استعمال سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے، یعنی 3 دن کے استعمال تک کا رکھ کے باقی آپ جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ آئندہ سال قربانی کا وقت آیا، صحابہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اب بھی ہم صرف 3 دن کے استعمال تک کا رکھیں گے؟ فرمایا نہیں، اب صورتحال پچھلے سال جیسی نہیں ہے، اب تم اپنی خواہش کے مطابق جتنا اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہو، لہذا شرعی لحاظ سے اپنی گنجائش کے مطابق آپ جتنا چاہیں جو ہے وہ تقسیم کر دیں، جتنا چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ یہ 3 حصوں والی جو ہے وہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ محرم سے پہلے فریج بھی ختم ہونی چاہیے، یہ بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ تو ہمیں جو بات مد نظر رکھنی ہے کہ ہم یہ کوئی رسم ادا نہیں کر رہے، ہم نے جو اس عمل کو جو ہے وہ ایک رسم بنا دیا، رسم کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے مد نظر یہ رکھنا ہے کہ ہم نے یہ قربانی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو جب جانور خریدا اللہ کی رضا کے لیے، ذبح کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو گوشت کی تقسیم بھی ایسی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ میرے بندے نے یہ معاملہ کیسا کیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آپ واقعات دیکھیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا مہمان ہے، آپ اپنے گھروں سے پوچھتے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو نفی میں جواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو، اپنے مہمان اور اس کی میزبانی کی جو ہے وہ اجازت لے لیتے۔ اب وہ گھر میں گئے تو پوچھا، کہا ہمارے لیے بھی وافر نہیں ہے، جو ہمارے پاس میسر ہے ہم خود پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے۔ پر میں اب تو یہ پیغمبر کا مہمان ہے، میں لے آیا ہوں۔ وہ چراغ بجھانے والا معروف واقعہ صحابی کا وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ تو آج جیسے اللہ ان سے راضی ہوا کہ انہوں نے جو معاملہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب نہیں جانتے تھے، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ آپ کے صحابی نے جو رات معاملہ کیا ہے، میں اللہ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر اس سے راضی ہو گیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے، تو ہم یہ کام کر ہی اللہ کی رضا کے لیے رہے ہیں، تو گوشت کی تقسیم بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں غلط سا جو ہے وہ تاثر بیٹھ گیا ہے کہ جو ہمارے گھر بھیجے گا اس کے گھر ہم بھیجیں گے، جنہوں نے ہمیں نہیں دیا ہم نے ان کو نہیں دیا، بات ختم۔ بھائی جنہوں نے ہمارے گھر بھیج دیا، بین دلیل ہے کہ انہوں نے قربانی کی ہے، ان کو قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں، تو ضرورت تو ان کو ہے جنہوں نے نہیں کی۔ تو لہٰذا یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، جو ذہن میں بات ہوتی ہے جو ہمیں دے گا ہم اس کو دیں گے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ان تک پہنچائیں کہ جن کے گھر پہنچے تو ان کے ہاتھ اور ان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ جائیں کہ اللہ تو ان کے مال و اسباب میں ڈھیروں برکتیں عطا فرما، کہ جنہوں نے صبح سے ہم منتظر ہیں۔ بہت سارے معاشرے میں گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں، ہم ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، یا جو ہمارے گھر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا پروسیجر ہم نے کیا ہے۔ گوشت کی تقسیم بھی ان لوگوں تک کریں کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوش جذبہ تھا، ہمیں بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے یہ کام کرنا چاہیے، محض اس کو جو ہے رسم سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کے توفیق